أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. برادران اسلام، دینی اور بلی بھائیوں، مسجد اہل حدیث کونڈوا پونا کے قابل احترام منتظمین، ذمہ داران، اراکین، اسی طرح سے اس عظیم الشان جامع مسجد کے امام و خطیب، یہاں کے علماء، فضلاء، قابل احترام بزرگوں، حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی صحیح رہنمائی کے لیے اور اسی طرح سے بعض جو عقیدے کی، منہج کی، عمل اور سلوک کی غلطیاں یا اس طرح سے بعض چیزوں میں جو ہم سے آپ سے چوک ہوتی ہے، یا اسی طرح سے ان بابرکت راتوں میں جو عبادت کے حوصلے سے ہمارے بہت سارے بھائی مساجد میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، اذکار کریں، دعائیں پڑھیں، استغفار کریں وغیرہ متعدد عبادات میں اپنا وقت گزاریں. یہ عبادتیں، ان کا اجر، ان کا ثواب اور اسی طرح سے اس وقت کی فضیلت اور اس جگہ کی فضیلت کے ساتھ جو اس کا مزید اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فیضیاب ہوں گے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بہراور ہوں گے، اس سے مستفید ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا نیک صلہ بدلہ اور آخرت میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اجر ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کسی کے یہاں کوئی کوتاہی ہے، کوئی چوک ہے، عملی طور پر ہم میں آپ میں جو کبھی سستی پائی جاتی ہے، زندگی کے ایام میں، سال کے مختلف ایام میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غفلت ہوتی ہے. اور اسی طرح سے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی فکری طور پر، منہجی طور پر یا عقیدے کے بعض مسائل میں کہیں ہم سے کوئی غلطی، چوک ہو رہی ہو یا اس سلسلے میں لا علمی وغیرہ کا مسئلہ ہو. تو اس طرح کے ماحول میں جہاں لوگ ان فضیلت والی راتوں میں عبادت کی غرض سے جمع ہوتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ جس انداز کا تجمع یعنی گیدرنگ دیکھنے کو مل رہی ہے، عام طور پر یہ ماہ رمضان میں یا ایسے ہی ماہ رمضان کی دیگر راتوں میں اس طرح سے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، کم ملتا ہے. تو یہ ایک موقع ہے، ایک فرصت ہے، ایک کہہ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مناسبت ہے جو میسر آئی ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت کی انجام دہی، جس کی حیثیت نفل کی ہے، ساری عبادتیں نفل ہم الحمدللہ انجام دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کم و بیش یہ اس انداز کی مجلسیں بھی اس لیے منعقد کر لی جاتی ہیں کہ عبادت کی فضیلت تو ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حاصل ہوگی، لیکن عبادت کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کے سلف صالحین حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کی سیرت، ان کے فہم اور ان کی سمجھ کو ساتھ لے کر کے کی جائے. عبادت علی وجہ البصیرہ ہو، عبادت علم کی روشنی میں ہو، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت، صحابہ کے عمل کے مطابق عمل ہو. اس کی تربیت مل جانا، اس کا سبق مل جانا،
اس کو دوہرا لیا جانا یا اس حوالے سے جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر آپ کے اندر ہو سکتی ہیں اس کا ازالہ کر لیا جانا، یہ ان نفلی عبادات سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ من عبد اللہ علی جہل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت لا علمی کی بنیاد پر کرتا ہو. ہم یہ بھی جانتے ہیں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو علمی لگن شغف اتنا نہیں رکھتے جتنا وہ عبادت کا شغف رکھتے ہیں. عبادت مطلوب ہے لیکن عبادت علم کی روشنی میں مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کریمہ میں آپ دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا. 3 طبقے، ایک ہے المنعم علیہم جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتگان کا طبقہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، ان کا راستہ دکھا دے، ان کی راہ پر چلا دے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بھی تعلیم دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ یہ بھی دعا کرو کہ مغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ. تو انعام یافتگان کا راستہ چلا دکھا، ان کی راہ پر رکھ، اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے سے بچا، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان سے بھی ہمیں بچا. یہاں یہ پیغام ہے. پہلی سورت قرآن کریم کی جو ہمارے سامنے مصحف ہے قرآن کریم، اس سورت کا ایک عظیم الشان پیغام ہے کہ ہمیں غضب کے ماروں کی راہ سے بچنا ہے اور ظالمین کی راہ سے بچنا ہے. ہم سب بار بار اس بات کو سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں. غضب کے ماروں سے مراد یہودی ہیں، اور ایسے ہی ظالمین سے مراد نصارہ کرسچنز عیسائی. کیوں غضب کا مارا انہیں قرار دیا اور کیوں ان کو گمراہ کہا؟ اچھا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ مفسرین کی تفسیریں آپ کوئی بھی اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو حقیقت کے اعتبار سے گمراہ دونوں، ضلالت کی راہ پر چلنے والے دونوں، وہ غضب کے مارے بھی گمراہ ہیں اور جن کو اللہ نے گمراہ کہا وہ بھی گمراہ، دونوں گمراہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل، ان کی بدعملی، ان کے غلط رویے کے اعتبار سے ادھر غضب کا نام جوڑا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالمین کہا. اصل کے اعتبار سے دونوں گمراہ. اگر وہ گمراہ نہ ہوتے تو اللہ کے غضب کی مار ان کے اوپر نہ پڑتی. ہے دونوں گمراہ. کیوں وہ غضب کے مارے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا انہوں نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اس لیے اللہ کا غضب ہوا. کیونکہ علم آنے کے بعد جرأت ہے، جسارت ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ ڈڈائی. علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے اللہ کا غضب ہوا. اور جو ظالمین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو گمراہ کہا، ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ عبادت تو بہت کرتے تھے لیکن وہ عبادت بغیر علم کے منمانی اور اپنی ہوس کے مطابق کرتے تھے. اپنے پادریوں کی راہ پر چلتے تھے، اپنے اساقفہ بطارقہ پیروں مریدوں کی مرشدوں کی راہ، پیروں مرشدوں کی راہ پر چلتے تھے، علم کی روشنی میں عبادت نہیں کرتے تھے. تو یہ سبق ہے کہ جہاں عبادت مطلوب ہے وہاں عبادت علم کے ساتھ مطلوب ہے. یہ راتیں عبادت کے لیے معروف ہیں کہ عبادت کی راتیں ہیں، 5 راتیں طاق راتیں عبادت کی ہیں، اور کوئی زیادہ ہمت کرے تو 10 راتیں یعنی طاق اور جفت دونوں میں عبادت کرے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے جفت کو بھی کہا، آخری عشرہ کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اور زیادہ سمٹ گیا، 5 راتیں ہو گئی وہ. ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے کہ عبادت مطلوب ہے لیکن جہاں عبادت مطلوب ہے وہاں علم کے ساتھ عبادت مطلوب ہے. کیونکہ بغیر علم کی اگر عبادت کی جائے تو نصارہ سے مشابہت ہوگی. عقیدہ صحیح نہ ہو، عقیدے میں خلل ہو، منہج میں فساد ہو، ہے نا، اصولوں کے اندر کمیاں ہو، کوتاہیاں ہو، خلل ہو، اور آدمی عبادت کیے جا رہا ہو تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ، نہ گمراہوں کا راستہ. تو اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس وقت جب یہ عبادت کی رات ہے، عبادت ہم کر رہے ہیں، جو لوگ علم کی روشنی میں عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ وہ مزید علم کے ساتھ اور زیادہ تازگی محسوس کریں، اور زیادہ علم کی روشنی حاصل کر لیں.
اور جو بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی جو عام طور پر فرصت کا وقت انہیں نہیں آتا، رمضان کی ان راتوں میں وہ بہرحال کوشش کر کے عبادت کے لیے مساجد میں حاضر ہوتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، صبح صادق تک وہ جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اذکار اور جو بھی انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے قرآن کی تلاوت، معافی وغیرہ کرتے ہیں وہ، تو ان کو اس موقع پر کہ وہ عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے انہیں عقیدے کی کچھ اہم باتیں، منہج کی کچھ باتیں یا عبادت کے حوالے سے علم حاصل کرنے کی اہمیت کہ دیکھو عبادت تو کرنی ہے لیکن علم کی روشنی میں عبادت کرنی ہے۔ آج آپ عبادت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، مقصد ہی عبادت تھی، مقصد ہی تخلیق کا، پیدائش کا، زندگی پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہماری عبادتیں علم کی روشنی میں ہونی چاہیے، یہ پیغام ہمیں ان راتوں میں دیا جانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی جو عام طور پر ہمیں نہیں اس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، ان راتوں میں موقع ملتا ہے، ہم انہیں صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح اصول، صحیح دین اور اس کی رہنمائی، ان کی تربیت، ترغیب، یہ ساری چیزیں ہم اس کو ان موقعوں پر دے سکتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں کے اندر یہ چند منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 5-6 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یہ تربیتی مجلس اس لیے منعقد کر لی جاتی ہے تاکہ اس حوالے سے رہنمائی ہو جائے۔ تو بہرحال اس لیے یہ ہے، ایسا کوئی نہ سمجھے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بھائی اس حوالے سے کافی چیوی گوئی کر رہے ہیں اور اس کو لوگ مختلف انداز سے تعبیر کر رہے ہیں، مختلف نام دے رہے ہیں، یہ جائز ہے نہیں جائز ہے، بڑی کشاکش کر رہے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، ہم لوگ عہد رسالت میں نہیں ہیں، عہد صحابہ میں نہیں ہیں، ہم لوگ وطن عزیز ہندوستان کی دھرتی پر ہیں، یہاں کے حالات، یہاں کے لوگ، یہاں علم کی روشنی کتنی ہے نہیں ہے، جہالت کتنی ہے، بدعقیدگی کتنی ہے، منہج کا فساد کتنا ہے، گمراہ کرنے والے انسانی اور جناتی شیطان کتنے ہیں، اس پورے ماحول کو سامنے رکھ کر کے سمجھیں کہ کیوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے انہیں صحیح عقیدے اور منہج کی رہنمائی کرنے کے لیے اس طرح کا پروگرام کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی حیثیت کوئی ایسی ہے کہ کوئی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز، ایک خاص بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھیے عبادت ان راتوں میں جو بھی ہے وہ نفل عبادت، وہ عبادت کیسی ہے؟ وہ عبادت نفل ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر فرض ہوتی، سب کو حاضر ہونا ہوتا، سب کو جاگنا ہوتا، سب کو شب بیداری کرنی ہوتی، سب کو تسبیحات، اذکار، تلاوت، ظاہر ہے کہ ایسا تو ہے نہیں، یہ ایک سنت عبادت ہے، نفل ہے، واجب نہیں ہے کہ سب کو کرنا ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے کوشش کر کے وہ عبادت کرے، لیکن یہ جو علم حاصل کرنے والی بات ہے یہ تو فرض ہے۔ علم کیا ہے؟ عقیدے کا علم، منہج کا علم، اصولوں کا علم، یہ تو فرض ہے۔ دین اسلام کے ارکان کا علم، دین اسلام کی بنیادی فرائض اور واجبات کا علم کیا ہے؟ یہ اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی، بہت ساری ہماری بہنیں ان راتوں میں شوق سے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور آتی ہیں، جن سے ہمیشہ ہم ملاقات نہیں کر پاتے، اس موقع پر ہم انہیں اس علم کی روشنی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے موقعوں سے علمی فائدہ اٹھانے کے لیے، علم کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے یہ موقع بہرحال استفادہ، ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان علم کی حکمتوں کو، دعوت کی مصلحتوں کو، زمین کو اور ایسے ہی کہہ لیجیے کہ دعوت کی فضا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کے میدان، تعلیم و تربیت کے میدان کی جو زمینی حقیقتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ عز و جل کوئی بھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق دے، علم کی روشنی میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ایسا نہ ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گمراہ ہیں، عبادت بہت کرتے ہیں لیکن علم کی روشنی میں نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ لا علمی میں عبادت، ضعیف روایات، موضوع روایات، بے اصل باپ دادا کی روایات، باپ دادا کا طور طریقہ اور دادوں پرکھوں سے سنتے ہوئے آئے، قوم کی، کنبے کی، قبیلے کی، یہاں وہاں کی چیزیں برسوں سے چل رہی ہیں، ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ علم کی روشنی میں جو چیزیں مستند ہیں انہی کے مطابق ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چھوٹی سی بات بطور وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی تاکہ غلط فہمیاں ذہنوں میں پیدا نہ ہو کہ ان راتوں میں یہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا جو درس وغیرہ کیا جاتا ہے یہ نعوذ باللہ بدعت ہے یا ناجائز ہے یا علماء غلط کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، نہیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور جان لینا چاہیے کہ ہر قسم کی نفلی عبادت سے علم افضل ہے۔
علم حاصل کرنا ضروری ہے، خاص طور پر جہاں انحراف پایا جاتا ہو، جہاں غلطیاں پائی جاتی ہو، جہاں عقیدے کا منہج کا فساد ہو، جہاں انحرافات ہو، وہاں پر خاص طور پر علم پہنچانا یہ واجب، ضروری، اور اس طرح کے موقع اسی لیے اس مقصد کے لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے جو موضوع آپ احباب کی طرف سے، عزیزوں کی طرف سے ہے نا آیا ہوا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی فضائل، آپ کی مناقب، آپ کی خصوصیات، آپ کی عظمت کی چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ مسئلہ تو اتنا عظیم الشان ہے کہ کوئی کیا حق ادا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا، کون حق ادا کر سکے گا آپ کی خصوصیات کا، کون حق ادا کر سکے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف سے جو عظمتیں اور جو منقبتیں عطا فرمائی گئی ہیں اس کو کون بیان کر سکے گا؟ وہ مقام تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن بہرحال اس موقع پر دو وجہوں سے اس موضوع کا انتخاب بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ میں کچھ مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ حوالے، کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے اس دنیاوی زندگی کے اندر جو آپ کی ذاتی فضائل سے متعلق ہیں، خصوصیات سے متعلق ہیں، عظمتوں سے متعلق ہیں، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور پھر آخرت میں یعنی دنیا کے ختم ہو جانے، فنا ہو جانے کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں جو بہت ساری چند فضیلتیں بڑی بڑی عطا فرمائی ہیں، ان فضائل کا بھی میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دلوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کی عظیم منقبتوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں صحیح اور مستند دلائل اور حوالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ عز و جل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ کی سنت سے وابستگی، آپ کی شان سے وابستگی، آپ علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی سیرت سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ دو باتیں ہم نے عرض کی، ایک بات تو یہ ہے اللہ کے نبی کی فضائل، مناقب اور خصوصیات پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہے، نمبر ایک اس لیے ہے کہ اس دور میں، ماضی سے لے کر کے اس دور میں بھی، اور اس دور میں چونکہ میڈیا وغیرہ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے اس دور میں کچھ زیادہ ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ کی شان و شوکت پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کو مختلف انداز سے بدنام کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کبھی کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی آپ کی کسی انداز سے توہین کی جاتی ہے، کبھی آپ کی سنت کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی آپ علیہ السلام پر اترے ہوئے اللہ کے کلام قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے صحابہ کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حلقے وصل ہیں، یعنی رابطے کی کڑی ہیں، جن کے ذریعے سے یہ دین امت کے بقیہ لوگوں تک پہنچا ہے، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ یہ سارے حالات ہیں، ان سارے حالات میں ہمیں واقعی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی فضائل کیا ہے، آپ کی وہ خصوصیات کیا ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ نہ آپ سے پہلے کسی کو وہ فضیلتیں، وہ منقبتیں، وہ خصوصیات ملی ہیں، نہ آپ کے بعد اب رہتی دنیا تک کسی کو وہ فضیلتیں اور وہ منقبتیں مل سکتی ہیں۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ فتنے کی شکل میں ابھر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر اور آپ کا جو آئیڈیل ہے اسوہ، اس کے خلاف قلم چلانے میں میرے بھائیوں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس سے پہلے بھی شاید ہم نے یہاں یا کہیں اور عرض کیا ہے، اور اگر عرض کیا ہے تو دہرا دیتا ہوں، اور اگر پہلی بار عرض کی جا رہی ہے تو بہرحال عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے مقام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی ذات میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے اسوے میں یقیناً بہترین آئیڈیل ہے، بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، سمپل ہے،
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، یعنی مریں گے، مرنے کے بعد آخرت پر یقین ہے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہوگی، جس کا یقین ہے، یہ امید ہے، یعنی یقین ہے جن کو، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ تو یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اور آخرت کے دن پر یقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اسوہ ہے، بہترین نمونہ۔ اس حوالے سے وحید الدین خان صاحب نے پچھلے 2007 میں، 2010 میں، اور اس کے بعد، اس کے پہلے اپنی میگزین میں، اپنی کتاب میں کھل کر کے بڑی جرأت کے ساتھ یہ لکھا کہ اس 2000 کے بعد کی جو صدی ہے، 21ویں صدی، اس صدی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس نئے دور میں انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے پورے طور پر کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس نئے دور میں زندگی گزارنے کے لیے اور صحیح زندگی گزارنے کے لیے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں مسیحی ماڈل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آئیڈیل پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے جب حالات نازک ہو جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا اور کوئی مولوی آدمی جو بہت بڑا باحث اور مصنف بھی ہو، بہت بڑا رائٹر بھی ہو، اور وہ اس طرح سے امت کو مس گائیڈ کرنے لگے، تو ایسی صورت میں بہرحال نبی کی عظمت کی باتیں تو بہرحال ہونی چاہیے، آپ کی فضائل کا، آپ کی منقبتوں کا، آپ کی شان کا تذکرہ ہونا چاہیے، آپ کی خصوصیات کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اس طرح کی باتیں بہت سارے ذہنوں کو غلط اپیل کرتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو کم علم ہیں، جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، وہ بہرحال غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی عظمتوں سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک دوسری اور مثال، ادھر راجستھان وغیرہ کے علاقے میں، جودھ پور وغیرہ کے علاقے میں ایک فتنہ اور بھی پچھلے تقریباً 70-80 سال سے ہماری اپنی معلومات کے مطابق ایک فتنہ اور بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے عظمت کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، قرآن کی عظمت استعمال نہیں، صحابہ کی عظمت کا استعمال نہیں، ائمہ کی، علماء کی عظمت کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا، نبی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء کی توہین کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ بار بار نبی کی اور انبیاء کی، رسولوں کی بات کرتے ہیں؟ ان انبیاء اور رسولوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے نبی، آخری نبی جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم جانتے ہیں، انہی کا کیا مقام ہے سوائے اس کے کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک ڈاکیا اور پوسٹ مین کسی کا کاغذ، کسی کا خط، کسی کا پارسل لا کر کے دے دیتا ہے، ایسے ہی یہ نبی اور رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈاکیے کی حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد کی حیثیت ہے، بس اس کے سوا اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اتنی زیادہ عظمت اور بڑائی اور فضیلت اور منقبت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے گندے جراثیم جو کفریہ دائرے میں پہنچنے اور لوگوں کو لے جانے کا سبب ہیں، ایسے حالات جب امت کے اندر پھیلنے لگے تو یقیناً ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خصوصیت کے ساتھ، آپ کی عظمتوں کو، آپ کی منقبتوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ذہنوں میں بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے، بار بار اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، مذاکرہ ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کی عظمت کو اپنے سینے کے اندر بچائیں، آپ کا مقام اتنا اونچا بنا لیں جیسے ہمیں بنا لینا چاہیے۔ آپ کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ نہ اتنی محبت اپنے باپ سے ہو، نہ اتنی محبت اپنی ماں سے ہو، نہ اتنی محبت اپنی اولاد سے ہو، نہ اتنی محبت اپنے مال سے ہو، جائیداد سے ہو، دنیا کی کسی بھی چیز سے، کسی بھی شخص سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ تب جا کر کے ہمارا ایمان کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
میرے بھائیوں قابل اعتنا یا قابل اجر و ثواب بن سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر اجر و ثواب دے گا۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے جس کے لیے اس مسئلے پر بات ہونی چاہیے، اور یہ عنوان احباب نے، ساتھیوں نے، نوجوانوں نے منتخب کیا، یہ بہرحال بہترین ہے، قابل قدر اقدام ہے، قابل قدر انتخاب ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہمارے بیچ میں ایسے بھائیوں کا بھی رہتا ہے، جیسا کہ شروع میں بھی آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ علم کی کمزوری، عبادت ہے، جذبہ بہت زیادہ ہے، والہانہ جذبہ ہے اور بہت زیادہ جوش اور ولولہ ہے، لیکن علم کی کمزوری ہے، علم کی کمی ہے، علم کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ جذبہ انسان کو اس منزل تک نہیں لے جا پاتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسے جو مقام اسے ملنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محبت بہت رکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، لیکن لا علمی کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ بہت ساری ایسی فضیلت بنائے بیٹھا ہوا ہے جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، جو غیر مستند ہے، ضعیف روایات کی بنیاد پر فضیلتیں، موضوع روایات کی بنیاد پر خصوصیات اور ایسی ایسی بات۔ مثال کے طور پر کوئی کہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا کیا، اول ما خلق اللہ من نوری، اول ما خلق اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرا نور پیدا کیا اپنے نور سے، پھر اس نور کے 4 ٹکڑے کیے، اسے فلا 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 مخلوق بنائی، اور پھر چوتھے نور سے پھر 4 ٹکڑے کیے، اسے فلا فلا مخلوق بنائی۔ اس طرح سے ساری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ثابت کرے، یہ ظاہر ہے کہ بظاہر تو فضیلت منقبت میں ہے اور بہت جوش و جذبے کی بات ہے، لیکن غیر مستند ہے، ضعیف اور بلکہ موضوع ہے۔ یا کوئی کہے مثال کے طور پر کہ جو آئے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور میری قبر تک نہ آئے، میری قبر کی زیارت نہ کرے، وہ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی بھی فضیلتیں منقبتیں مارکیٹ میں، لوگوں کے بیچ میں، عوام میں، خواص میں بعض ایسی چیزیں بھی مشہور ہیں جو غیر مستند ہیں، غیر مستند ہے۔ تو جہاں غیر مستند چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہو، اسی کو لوگوں میں عام کیا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں ہمیں صحیح فضیلتیں، صحیح خصوصیات، مستند باتیں جو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، اسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے سننے کی ضرورت ہے، اسے لوگوں کے درمیان عام کرنے، پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں میں، بہنوں میں، نوجوانوں میں، عزیزوں میں، سب میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنے نبی کا مقام صحیح معنی میں سمجھ سکیں۔ ایک تیسری بات اور مجھے یاد آتی ہے، ابھی آج کل دھیرے دھیرے دنیا کے فتنوں کی زد میں آ کر کے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی، بلکہ بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کی عظمت پر جب بات کرتے ہیں، آپ کی شان پر، آپ کی فضائل پر، آپ کی خصوصیات پر جب بات کرتے ہیں تو کمپیئر کرنے میں دنیا کے حکمرانوں کو مثال میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ فلاں ملک کے سربراہ کا مقام بھی ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی کا مقام تو ایسا ہے کہ فلاں ملک کے صدر جمہوریہ کا مقام بھی ایسا نہیں ہے، فلاں سپر پاور کا مقام بھی ایسا نہیں۔ اس طرح سے نبی کے مقام کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، علم کی کمزوری ہے، نادانی ہے، جہالت ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ، آپ کا مقارنہ ان لوگوں سے کیا جا سکتا ہے؟ کہاں یہ لوگ اور کہاں ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ اتنی پستی ہو رہی ہے، علم کی راہ میں اتنی پستی ہے کہ نبی کا مقام بیان کرنے کے لیے دنیا کے ان عوام حکمرانوں کو، کبھی وہ مسلمان بھی نہیں بلکہ وہ نہ جانے کس دین و عقیدے کے ہیں، ان کی دنیاوی شان و شوکت کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی لا کر کے پیش کرے۔ میرے بھائیوں، وہ مقام دنیا کا کسی انسان کو مل سکتا ہے کیا؟ میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، انبیاء، اولیاء، صالحین، اولین آخرین، سب کے سردار، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو جو سید الخلق ہو، سید الاولین والآخرین ہو، سید المرسلین ہو، جو سب کا سردار ہو، سب کا سید ہو، بھلا اس کو دنیا کے کس شخص سے موازنے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ دراصل مقام بیان کرنا نہ ہوا، بلکہ یہ تو توہین ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
کہ اس کا موازنہ کرنے کے لیے نبوت کی کیٹیگری سے اتار کر کے عوام کی کیٹیگری میں لا کر کے یا دنیا کے حکمرانوں کی کیٹیگری میں لا کر کے ان کا موازنہ کیا جا رہا ہے اور آپ کے مقام کو اور آپ کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ بہت دکھ کی باتیں ہیں، افسوسناک باتیں ہیں. یہ باتیں ہم نے سرسری طور پر آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر دی تاکہ آپ کے سامنے پس منظر رہے. اس کے بعد بات بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں چند رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایسے تو اللہ کے نبی کے فضائل کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کی خصوصیات کو علماء نے اپنی کتابوں میں، مستقل کتابوں میں بھی لکھا ہے اور سیرت کی تقریباً ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ باتیں آئی ہوئی ہیں. مستقل کتابیں بھی کئی ایک لکھی گئی ہیں، ان تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، وقت نہیں لگانا ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کی عظمت کو، فضیلت کو، آپ کی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے چند پہلو ایسے ہیں جو آپ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی آپ کی ذات کے حوالے سے ایسی فضیلتیں، خصوصیات جو اس دنیا میں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں. نمبر 1. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی فضیلتیں، ایسی خصوصیات جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں اور وہ آخرت کے حوالے سے بیان کی گئی کہ آخرت میں آپ کو یہ فضیلت ملے گی، آپ کی خصوصیت ہوگی، آپ کی یہ شان ہوگی، آپ کا یہ مقام ہوگا. 2 پہلو یہ ہو گئے. ایسے ہی 2 پہلو اسی سے جڑا ہوا آپ کی فضیلت ہی کا پہلو ہے وہ ہے آپ کی امت کو جو فضیلت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں اور قیامت کے دن ساری امتوں کے بیچ میں آپ کی امت کو جو مقام حاصل ہوگا وہ. کیونکہ اب آپ سوچیں گے کہ بات تو نبی کے فضائل کی ہو رہی ہے تو آپ کی امت کے فضائل کی بات یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ لازمی طور پر آ سکتی ہے، اس لیے کہ اس امت کو جو فضیلت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بنیاد پر ملی ہے، ورنہ یہ مقام نہیں مل سکتا اس امت کو. اسی لیے جیسے نبی کی فضیلت منقبت میں بہت سارے نصوص اور دلائل، ایسے ہی اس امت کے نبی کی امتیوں کی فضیلت کے حوالے سے بھی بہت سارے دلائل اور حوالے. لیکن ابھی جو آپ کے سامنے چند باتیں میں عرض کروں گا اس میں یہ دوسرا پہلو نہیں آئے گا، یعنی تیسرا اور چوتھا پوائنٹ بالکل نہیں آئے گا. امت کی فضیلت دنیا میں، آخرت میں یہ باتیں میں بالکل بھی نہیں بیان کروں گا. آپ کے سامنے صرف یہ بات آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل دنیوی زندگی میں آپ کی ذات سے متعلق اور ایسے ہی آخرت میں جو آپ کی ذات سے متعلق یہ باتیں. نمبر 1. آئیے ذرا سرسری طور پر اور ذرا جلدی آپ سنیں، میں سرسری وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ بات اپنے وقت پر ختم ہو سکے. سب سے پہلی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اور آپ صرف غور کرتے جائیں، صرف اشارہ کروں گا میں. بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی ہر نقطے پر 10 20 30 نقطے، ہر پوائنٹ پر بہت ساری باتیں، اس لیے میں صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا بطور مثال. تو ایک بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو لاسٹ میں ہوئی ہے، نبی بنا کر کے سب سے اخیر میں بھیجے گئے، خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، رسول دنیا میں آئے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی اپنی ذات کے حوالے سے اور ان سارے نبیوں سے ان کی اپنی امتوں اور قوموں کے حوالے سے یہ عہد و پیمان لے لیا تھا کہ تم نبی بن کر کے جا رہے ہو، یہ کتاب لے کے جا رہے ہو، یہ شریعت لے کر کے جا رہے ہو، تمہاری یہ امت ہے، تمہاری یہ امت ہے. یاد رکھو تمہیں اگر ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلے، وہ آ گئے ہیں، نبی بن گئے ہیں، وہی آ رہی ہے ان کے اوپر، تو تم خود بھی ان پر ایمان لانا، ضرور ایمان لانا، ضرور ان کی نبوت کا اقرار کرنا، ضرور ان کی رسالت کا اعتراف کرنا، اس کا عہد کرو اور اس بات کا بھی عہد کرو کہ تم اپنی قوموں کو بھی یہ سمجھاؤ گے اور ان سے یہ عہد لو گے کہ تم میری امت کے لوگوں، میں اگر دنیا میں نبی رہا اور نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تمہیں ملی تو تم ضرور ان کے پاس جاؤ گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نبوت کا رسالت کا اعتراف کرو گے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں برتو گے، اس پر عمل کرو گے. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے آئے گا مستقبل میں؟ لیکن سارے نبیوں سے عہد دیا جا رہا ہے.
अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री लतुमिनुन्न बिही, तुम जरूर ईमान लाओगे उस हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी आपकी फजीलत और मनक़बत है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम अता फरमाया है कि सारे नबियों से अहद लिया है कि वो आप पर ईमान लाएंगे, सारी नबियों की उम्मतों से अहद लिया है और नबियों से कहा है कि तुम अपनी उम्मतों से अहद लो कि वो आखिरी नबी जब आएगा तो तुम जरूर ईमान लाओगे। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का एक पहलू। अच्छा, मैं ऐसे सरसरी बयान करूंगा क्योंकि बातें लंबी। दूसरी चीज, जो दूसरी फजीलत और खुसूसियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है कि आपकी रिसालत जो है वो दीगर पिछले अंबिया की रिसालत से मुख्तलिफ है। आपसे पहले जितने भी रसूल और नबी आए वो महदूद दायरे के लिए आए। महदूद दो एतबार से, महदूद ज़मान के एतबार से भी और महदूद मकान के एतबार से भी। एरिया भी महदूद था, फला मुल्क के लिए, फला कौम के लिए, फला खित्ते के लिए, फला इलाके के लिए, और वक्त भी महदूद था। जब तक वो नबी रहेगा तब तक उसकी शरीयत, उसकी किताब, उसके अहकाम चलेंगे। उसके बाद अगला नबी आएगा, उसकी शरीयत मंसूख, अगले नबी की शरीयत पर अमल करेंगे दुनिया के लोग। इल्ला कि अल्लाह फरमा दे, उस नबी से भी कह दे कि तुमको वही तालीमात आगे लेके चलना है, तो अलग बात है। तो ज़मान और मकान दोनों एतबार से अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम इससे मुस्तस्ना है, इससे मुस्तस्ना है। आपको जो रिसालत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई वो बिल्कुल इससे अलग है। आप जब नबी बन गए तो ज़मान और मकान की कैद के बगैर अब कोई रिसालत नहीं, कोई नबूवत नहीं, कोई किसी और नबी की कौम नहीं। अब दुनिया कितना भी वसी हो जाए, क़यामत तक भी वक्त चलता रहे तो भी नबूवत आपकी, रिसालत आपकी, जितने लोग दुनिया में हैं, थे और हैं आज और क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे सब के सब आपकी उम्मत के अफराद होंगे। तो आपकी रिसालत सारी दुनिया वालों के लिए है। काना अन्नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खास्सा व बुइस्तु इला अन्नासी काफ़ा, या आम्मा। मुझसे पहले सारे नबी अपनी अपनी कौम के लिए लिमिटेड भेजे जाते थे, महदूद भेजे जाते थे, लेकिन मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इला अन्नासी काफ़ा, सारी इंसानियत का रसूल बना करके भेजा। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। कोई कैद नहीं, कोई हदबंदी नहीं, आपका ये मिशन है। आप बशीर हैं, नजीर हैं। अब क़यामत तक बशारत नजारत आपकी उम्मत के अंदर रहेगी। आप ही सबके नबी होंगे। दुनिया कितनी भी वसी हो जाए और जमाना कितना भी दराज हो जाए, ता आके क़यामत आ जाए, आपकी नबूवत और रिसालत रहेगी। तो ये दूसरी फजीलत है आपकी, आपका मकाम ये है। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बयान करते थे, अपनी खुसूसियात में, अपने फजाइल में इसका तज़किरा करते थे। कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बयान करते थे। तो हमारे नबी की शान ये सारे अंबिया से इकरार। अब क़यामत से पहले हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहैसियत नबी और रसूल नहीं आएंगे, बहैसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आएंगे। लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, मूसा भी जिंदा होते तो मेरी इत्तिबा करते। तो नबूवत और क़यामत तक आपके लिए है। तो आपकी नबूवत और रिसालत का उमूम और हमेशा हमेशा के लिए और सारी इंसानियत के लिए आम है आपकी रिसालत। तीसरी जो खुसूसियत और फजीलत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या है? वो ये है कि आपकी नबूवत आई तो आपकी नबूवत के बाद नबूवत का सिलसिला भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि फिर वो पुराना वाला है ना, पुराना वाला जो तरीका अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुनिया में कायम किया हुआ था, फिर एक दौर आएगा कि फिर वो इलाके की बस्ती में अलग अलग नबी हो जाएंगे। नहीं, अब नबूवत आप पर इख्तिताम, आपकी नबूवत खातम है। अब आपके बाद कोई नबी नहीं। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाते और ये भी कह दिया कि अब जब ये तय है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है तो कोई भी नबूवत का दावा करने के लिए उठेगा तो क्या होगा? वो कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा। सयाती ज़मानुन, आपने फरमाया ऐसा वक्त आएगा कि लोग नबूवत का दावा करेंगे। मेरे भाइयों,
قبل قیامت سے پہلے سیخرج ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، 30 جھوٹے فریب دینے والے لوگ پیدا ہوں گے، نکلیں گے، سب دعویٰ کریں گے، سب کہیں گے کہ میں نبی ہوں، سب کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی تیسری خصوصیت ہے کہ آپ کی نبوت کیا ہے؟ یہ خاتم ہے نا، خاتم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں پر مہر لگانے والے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے چاہے کوئی مرزا غلام احمد قادیانی آئے تو بھی جھوٹا ہے کہ نہیں، یا چاہے اس زمانے میں مسیلمہ کذاب نکلا تھا، طلحہ اسدی نکلا تھا، سجا بنت حارث نام کی کوئی خاتون نکلی، یہ سب کے سب دجال ہیں، اور ابھی آگے بھی بہت سارے پیدا ہوں گے۔ ابھی آج کل جو شکیل بن حنیف نکلا ہوا ہے، مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی دجال ہے، فریبی ہے، اس کے بھی شر سے، اس کے بھی فتنے سے ہم کو آپ کو سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے نہ جانے کتنے، اللہ کے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال یہ طے ہے کہ آپ کی نبوت آخری ہے، خاتم النبیین۔ اچھا، چوتھی جو خصوصیت ہے، چوتھی جو فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بلکہ ساری مخلوقات کے لیے ایک ہدیہ رحمت بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ بطور رحمت، ہدیہ، عطیہ، اس لیے آپ کی رحمت انسانوں کے ساتھ، آپ کی رحم دلی جانوروں کے ساتھ، آپ کی رحم دلی پرندوں کے ساتھ، آپ کی رحم دلی حتیٰ کی پودوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ، آپ کی رحمت کا، آپ کی شفقت کا، آپ کی ہمدردی کا، آپ کے پیار کا معاملہ سب کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ انسانیت میں ایمان والے بھی ہیں، غیر مومن بھی ہیں۔ کیسے غیر مومن؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیسے بنا کر کے بھیجا ہے بھائی؟ انسانوں کے لیے تو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو رحمت ہے، اور غیر مومنوں کے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، فلاں فلاں، کیا ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ ہاں بالکل ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ ان کو راہ جنت دکھا رہے ہیں، راہ جہنم سے بچا رہے ہیں، تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے بچے۔ اس لیے اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سے بڑی رحمت ہے، جہنم سے بچا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا آخذ بحجزکم وانتم تتقحمون فیہا، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں اور تم کود رہے جہنم کی آگ میں۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ رحمت کا ایک بنیادی پہلو ہے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاملات کے اندر، انسانی معاملات میں، قضیوں میں، جھگڑوں میں، تنازع میں کبھی آپ نے ناانصافی کا معاملہ نہیں کیا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، کوئی فرق نہیں۔ جنازہ گزرا، یہودی کا جنازہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مومنوں کے جنازے کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، ایسے آپ اس جنازے کے آنے پر بھی اٹھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کیوں اٹھ گئے؟ انہا جنازۃ یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، یہودی کا جنازہ ہے تو کیا ہوا؟ کیا وہ جان نہیں ہے؟ جان ہے نا، گرچہ یہودی کی ہے تو کیا ہوا؟ مومن کی جان نہیں ہے، غیر مومن کی جان ہے، لیکن ہے وہ جان۔ اس لیے انسانیت کا احترام، جان کا احترام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت اور محبت کی نشانیوں میں سے، دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فضائل کے حوالے سے، وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے، اور میں ذرا شارٹ کروں گا تاکہ بات بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے، ہے تو بہت ساری چیزیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی عمر کی قسم رب ذوالجلال نے کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے وہ جس کی قسم کھانا چاہے کھائے۔ کوئی اہمیت بتانا ہے، کسی چیز کا مقام بتانا ہے، کسی چیز کو کی فضیلت ثابت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، عصر کی قسم کھائی، رات ہے نا، سورج کی، چاند کی قسم، بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، ہے کہ قسم اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔
لیکن جانداروں میں سے، انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے مقام کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی فضیلت کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے میرے بھائی، بہت نمایاں پہلو ہے، بہت نمایاں پہلو۔ قرآن کریم کی آیت میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ جو قوم لوط والے ہیں نا، جن کا واقعہ میں آپ کو ماضی کا بیان کر رہا ہوں، اس سیاق میں ہے یہ، اسی سیاق میں آیت کریمہ ہے۔ یہ جو قوم لوط کا واقعہ بیان کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں واقعہ کہ کس طرح سے انہوں نے حرکت کی، حضرت لوط کو کس طرح سے ستایا، حضرت لوط کی کس طرح سے نافرمانی کی، فرشتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہا وغیرہ وغیرہ، اور کس طرح بے حیائی بدکاری میں وہ ملوث تھے۔ اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی زندگی، آپ کی عمر کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یقیناً، یہ قوم لوط کے لوگ لفی سکرتہم یعمہون، اپنی بدمستی میں کھوئے ہوئے تھے، اپنے نشے میں کھوئے ہوئے تھے، بھٹک رہے تھے، اسی کے اندر بہک رہے تھے۔ انہیں کچھ کے علاوہ سجائی نہیں دیتا تھا، کچھ سننے کو تیار نہیں، کچھ ماننے کو تیار نہیں، کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہی نشہ، وہی حیوانیت، وہی خباثت، وہی شہوت، اسی کے اندر وہ بہکے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کرنے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر کی کتابوں کے اندر ابن عباس اور دیگر بہت سارے صحابہ تابعین کی تفسیروں میں ابن عباس بطور مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ سب سے بڑے مفسر ہیں امت کے، ترجمان القرآن، وہ بیان کرتے ہیں اقسم اللہ بحیات نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ وما اقسم لأحد غیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ اس سے آپ کا مقام واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا اونچا ہے۔ بہرحال تو یہ آپ کی منقبت اور فضیلت کی ایک اور مثال ہے۔ ایسے ہی، اور میں سرسری طور پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اگلی جو چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں مخاطب کیا ہے، آپ کو بلایا ہے، آواز دی ہے نا، جہاں جہاں آپ کو آواز دی ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو نہیں پکارا ہے۔ آپ کی رسالت کے منصب کو، آپ کی نبوت کے منصب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارز کیا، نمایاں کیا۔ اے رسول کا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا۔ جہاں آپ کا نام قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نام نہیں آیا ہے، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہو آپ کے نام کے ساتھ، ایسا کہیں بھی نہیں آیا۔ جہاں بھی نام آیا ہے وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور خصوصیت بیان کی گئی ہے، لیکن جہاں پکارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہاں آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا ہے، آپ کو اے رسول کہہ کر کے پکارا ہے۔ اے میرے پیغامبر، اے میرے قاصد، اے میری طرف سے میرے بندوں کو، اپنی امت کو خبر دینے والے، بتلانے والے، آپ نے یا ایھا الرسول کہہ کر کے، ایھا النبی کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے، مخاطب کیا ہے۔ جبکہ آپ علیہ السلام کے علاوہ بے شمار نبیوں کے نام آپ کے سامنے آئیں گے، اللہ نے ان کا نام لے کر کے پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا شعیب، یا ابراہیم، کتنے آپ کو، یا ہود ہے کہ یا صالح، کتنے انبیاء علیہ السلام کا نام اللہ تبارک، اے نبی، اے حضرت، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے صالح، اے ہود، اے فلاں نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ لیکن قرآن جائیے، جس نبی پر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، آپ کو کبھی نام لے کر کے نہیں پکارا۔ اور جب رب ذوالجلال اپنے اس محبوب نبی کو اتنا محبت کرتا ہے کہ اس کا نام لے کر کے نہیں مخاطب کرتا،
تو ہم امتیوں کو کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم کرنی چاہیے، کتنا آپ کا ادب بجا لانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. میرے بھائی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، اے لوگوں، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو اے فلاں اے فلاں اے فلاں کہہ کے بلا لیتے ہو، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلایا کرو. نبی کے صحابہ کو اللہ ادب سکھا رہا ہے، نبی کے صحابہ کو اللہ ادب سکھا رہا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے لے کر کے، ایسے ہمارے نبی کو نام لے کر کے نہ بلایا کرو. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح سے اللہ کے نبی کے صحابہ آپ کی محبت کیا کرتے تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی عظمت اور محبت کی، آپ کی شان کی ایک مثال ہے. بہرحال میرے بھائی ذرا جلدی جلدی میں گزار دوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات سے نوازا. یہ خصوصیت اللہ نے، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کہ آپ کوئی بات جب کہنا چاہتے تھے نا تو اللہ نے آپ کو یہ شان دی کہ آپ چند جملوں میں، چند ورڈز میں، تھوڑے سے الفاظ میں اتنی ساری باتیں بول دیتے تھے کہ آدمی اس کو شمار نہیں کر سکتا. ہمیں کوئی بات بولنے کے لیے اگر 10 منٹ لگے تو اتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جملوں میں کہہ دے. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، یعنی ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جو بہت سارے معانی کو جمع کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں. سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے، میرے بھائیوں، دفتر کے دفتر کو ایک صفحے میں سمیٹ دیا جائے، اس طرح کا ملکہ، اس طرح کی صلاحیت رب ذوالجلال نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. یہ ایک مقام ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پہلو ایک یہ بھی ہے، منقبت کا، عظمت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رعب کو، آپ کی ہیبت کو دشمن کے دل میں اتنا سخت، اتنا دور سے ڈال دیا تھا کہ آپ اگر 1 مہینے کی دوری پر ہوں اور آپ سواری کریں، تیز رفتار گھوڑا لیں، اس پر بیٹھیں اور 1 مہینہ سفر کرتے 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 اس ملک تک پہنچے، اس دشمن تک پہنچے، اس شخص تک پہنچے، اتنے فاصلے پر بھی ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کی ہیبت اور آپ کا رعب و دبدبہ دشمن کے دل میں بیٹھ جایا کرتا تھا. یہ مقام تھا. اچھا کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ ایسا کیسے ہو جاتا تھا؟ میرے بھائیوں، نبوت اور رسالت کا تو کے مقام کے تو کیا کہنا، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہو. تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. نبوت رسالت ایک کیا ہے؟ عطیہ ہے، جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان جتنا ٹھوس ہوگا اتنے ہی ہیبت دشمن کے دل پر آپ کی ہماری بیٹھے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کی قوت کی بنیاد پر، تقوی کی صلابت، پختگی کی بنیاد پر میرے بھائیوں دشمن کے دل میں رعب بھر جاتا ہے. نبوت کا مقام تو کوئی نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اب نبوت کی، نبی کی امت میں ہم آپ ہیں. ہمیں جتنا ایمان کی مضبوطی ہوگی اتنا ہماری ہیبت دشمن کے دل میں بیٹھے گی. جرأت نہیں کرے کوئی فیصلہ کرنے، کوئی بات کہنے، کوئی سٹینڈ لینے، کسی طرح زد و کوب کرنے، کسی طرح ستانے کی کوئی ہمت نہیں کر سکے گا، شرط کہ ہمارا ایمان اور عمل اس معیار کا ہونا چاہیے. میرے بھائی ایسے ہی اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھ میں دے دیے تھے. ساری دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھ میں دے دیے تھے. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ قیصر کے خزانے، کسریٰ کے خزانے، یہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے. ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین حق کو دنیا کے اندر اس طرح سے بالادستی حاصل ہوگی کہ بڑی بڑی طاقتیں سرنڈر ہو کر کے آپ کے قدموں میں آ جائیں گی. کہا تھا نا قیصر روم نے، اس نبی جس کی بات چل رہی ہے، یہ نبی اگر واقعی وہی نبی ہے جس کی خبر ہمیں تورات اور انجیل میں دی گئی ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ،
تو بہت جلد وہ اس جگہ کا مالک بن جائے گا جس جگہ پر میرے دونوں قدم رکھے ہوئے ہیں، یعنی جس حکومت اور سلطنت کا میں حاکم ہوں، اس کا وہ مالک بن جائے گا۔ اور قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، صحیح ایمان والے بن جاؤ، عرب و عجم کی حکومت اور اس کی حکمرانی اور سلطنت تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی بخشش، مغفرت، یہ بھی آپ کا مقام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے فرمایا آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور صحابہ بھی کہا کرتے تھے اللہ کے نبی اتنی محنت مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، آپ راتوں کو لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، صبح ہو جاتی، صبح صادق ہو جاتی، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ جبکہ وقت غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو مجھے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے یہ چند فضیلتیں اور بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو سارے نبیوں کے معجزوں سے، سارے نبیوں کی ہے نا بینات سے، سارے نبیوں کی نشانیوں سے کہیں بالا تر ہے۔ جو بھی معجزے آئے وہ ٹائم لمٹ کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ علیہ السلام کا ان کے دور تک کے لیے تھا، اس علاقے کے لیے تھا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ اس کو تو ان کے دور کے لیے اور ان کے علاقے کے لیے تھا۔ لیکن قرآن کریم کا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا، قیامت آ جائے گی لیکن اس قرآن کا اعجاز یوں کا توں باقی رہے گا۔ وہی تازگی، وہی قوت، وہی زبان و بیان کی صلاح طاقت، وہی اس کا اعجاز اور وہی اتھارٹی جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے عطا فرمائے تھے جس معجزے کو دیکھ کر کے اس کی قوم کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن مجھے اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اتار دی، اور اب یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ اور مجھے امید ہے اس بنیاد پر ان اکون اکثر تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے، ہر جگہ اثر ڈالے گا، ہر دور میں لوگوں کو لاجواب کر دے گا، ہر دور میں لوگوں کو پاگل کر دے گا، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکے گا، کوئی اس کو ٹکرا نہیں سکے گا، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا، کوئی اس کی چیلنج کو قبول نہیں کر سکے گا، سرنڈر ہو کر کے ایمان تسلیم کر لے گا۔ یہ بات ایسے ہی آپ کو جو فضیلت دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اسراء اور معراج کی ایک فضیلت ہے۔ اسراء اور معراج کیا ہے؟ نشانی ہے، معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ، ایسی نشانی جو بہت ساری نشانیوں سے لبریز، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اس لیے یہ اسراء اور معراج کا سفر آپ کو کروایا ہے تاکہ آپ کو اپنی بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ جنت دیکھا، جہنم دیکھا، بیت المعمور تک پہنچے، صریف الاقلام کو سنا، مجرموں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو دیکھا، کیا کیا نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، براق پر جبریل امین کی معیت میں ساتوں آسمانوں پر گزر کر کے انبیاء علیہ السلام سے ملائے اعلیٰ پر ملاقات فرمائی۔ کتنی نشانیوں سے بری ہوئی عبرتیں میرے بھائیوں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ اس طرح سے جس طرح سے یہ اسراء معراج کا واقعہ ہم جانتے ہیں نا، کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام نہیں عطا فرمایا۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے جو اللہ عز و جل نے آپ کو بخشا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ذرا سا اور جلدی بات کروں، میں صرف ذکر کروں، ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی فضیلتوں میں، آپ کی فضائل و مناقب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا تھا۔ بڑی سازشیں، بڑی جال سازیاں، بڑی مکاریاں اور بڑی بڑی کوششیں، پروپیگنڈے، ہتھ کنڈے سب اپنائے گئے، لیکن آپ نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا میں رہے جب تک آپ نے اپنی گردن پر اللہ کی امانت کو ادا نہیں کر دیا. سب کوششیں، پوری طاقت اکٹھا ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. بہرحال میرے بھائیوں، یہاں پر مجھے چند باتیں ذکر کرنی ہیں لیکن وقت بہت مختصر ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بخشش کی دعا کر دے، یہ بھی آپ کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بخشش کی دعا کر دے. بڑا سے بڑا مجرم ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرے، اللہ اس کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. یہ مقام ہے، آپ کی فضیلت ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بھی ہے، مقام یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے. آپ نے فرمایا تھا دعوت ابی ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی دعوت. آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے، انہی مکے والوں میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیج دے. وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی. ایسے ہی میرے بھائیوں، آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی خوبیاں تورات کے اندر موجود ہیں. تورات کے اندر آئیں گے بعد میں، لیکن تورات کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے، انجیل میں آپ کا ذکر موجود ہے، دیگر آسمانی کتابوں کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے. آپ کی صفات موجود ہیں، آپ کی شمائل موجود ہیں، آپ پیدا کہاں ہوں گے اس سرزمین کا نقشہ، آپ کی دعوت کہاں پھیلے گی، کہاں تک جائے گی اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کھینچ دیا تھا. یہ ساری فضیلت میں آپ کی میرے بھائی فضیلت کی چیزیں ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد، ساری امتوں پر گواہ بنایا ہے لاسٹ میں، لیکن ساری امتوں پر گواہ. آدم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت نوح کی دعوت کا انکار کر دیں گے. ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، یہ نوح کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، ایسی جھوٹا دعویٰ. بھائی بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے قوم کی، یا نبی حضرت نوح کی بات صحیح ہے؟ کون گواہی دے گا؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ دیں گے. اللہ یہ نوح تیرا بندہ، یہ ہمارا بھائی حضرت نوح علیہ السلام کی بات سچی ہے. قوم کے لوگ جھٹلا رہے ہیں اس نبی کو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ذمہ داری نبھائی، تو یہ شاہد بنایا. ایسے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا، امت دنیا کے لوگوں کو جہنم سے ڈرانا اور جنت کی بشارت سنانا. ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں آپ کے سامنے اگلا جو نقطہ عرض کرنا چاہتا تھا، آخرت کے پہلو سے کچھ فضائل. آخرت میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو فضائل عطا فرمائے گا، جو مقام عطا فرمائے گا، جو شان آپ کو ملے گی، اس حوالے سے ہے تو بہت ساری چیزیں، جو 3-4 چیزیں بہت نمایاں ہیں، اس کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے دنیا میں نہیں ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی، سارے اولین آخرین، انبیاء، رسول، صلحاء، فضلاء، اتقیاء سب موجود ہوں گے. ان کے سامنے، سارے انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے مقام کو، آپ کی فضیلت کو، آپ کی شان کو نمایاں فرمائے گا. کیونکہ یہ دنیا میں لوگ دنیا سے جا چکے. آخری امت کے طور پر میرے بھائیوں، آخری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، لیکن وہاں سارے اولین بھی موجود ہوں گے. وہاں آپ کی شان، آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نمایاں کرے گا. اس حوالے سے 4 باتیں. ایک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا. آپ کو حوض کوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرضکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچا رہوں گا. فرض کے معنی ہوتے ہیں پیش رفت، پہلے آ جانے والا. میزبان پہلے سے رہتا ہے، آنے والے مہمانوں سے پہلے سے وہ ضیافت تیار کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا فرضکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچا رہوں گا. میرا حوض مکہ سے لے کے ایلا تک پھیلا ہوگا، مکہ سے لے کے عدن تک پھیلا ہوگا، اور بہت ساری روایت میں الگ الگ جگہوں کے نام ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پانی جو ہوگا نا، ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، تو بیاضا من الثلج، اس کی شفافیت برف سے بھی زیادہ ہوگی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. اور عسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، شیریں ہوگا اس کا پانی. اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے. من یشرب لم یظمأ بعدہ ابدا، جو ایک بار جام کوثر نوش کر لے گا، دوبارہ کبھی اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا. اس کا مقام یہ کس کو ملے گا؟
ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد رہے اس کے لیے ایمان چاہیے، خالص ایمان بغیر ملاوٹ والا، خالص سنت کی پیروی، بدعات سے خرافات سے پاک، ورنہ وہ منظر بھی ہوگا سحقن سحقن لمن غیر بعدی. یہ لوگ بھی آنے دو، آنے دو. لیوزادن من، مجھ سے ہٹایا جائے گا، جبریل مجھے کنارے کریں گے، میں کہوں گا انہیں آنے دو، اولائی امتی، میری امت کے لوگ ہیں. جبریل کہیں گے اللہ کے نبی آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، تو آپ کی امت کے افراد، لیکن انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نیا نیا کام، کون کون سی بدعتیں آپ کے دین میں ایجاد کر لی تھی. اللہ کے نبی فرمائیں گے ایسی بات ہے، سحقن سحقن، ہٹاؤ انہیں، دور کرو یہاں سے جن لوگوں نے میرے بات میری دین میں تبدیلی پیدا کر لی تھی. تو یہ بھی ہوگا، یہ بھی آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. ایسی میرے بھائی بہت ساری باتیں اس حوالے سے. خیر، دوسرا نقطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جو فضیلت عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو وسیلہ اور فضیلت کا مقام نوازے گا. آپ کو وسیلے کا مقام اور فضیلت کا مقام عطا فرمائے گا. آپ سوچئے، عرش کے بعد، عرش الہی کے بعد، عرش رب العالمین کے بعد، اس کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ وسیلے کا مقام ہے. عرش پر ہمارا رب ہے، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بلند ہے. کیسے بلند ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے. اور اللہ رب العالمین کے بعد آپ کے اللہ کے عرش کے بعد سب سے اونچی جگہ اور عرش سے سب سے قریب ترین مقام، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھا ہے، اقرب مکان من العرش، سب سے قریب ترین جگہ عرش سے. کون سی چیز ہے؟ الوسیلہ. وسیلہ، یہ وسیلہ وہ وسیلہ پکڑنے والا وسیلہ نہیں ہے، قائم کرنے والا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ وہ مقام بالا اور برتر ہے جس کا نام الوسیلہ ہے. مقام وسیلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اس حوالے سے اللہ کے نبی کے متعدد احادیث موجود ہیں قرآن کریم کی میرے بھائیو، آیت کریمہ میں، اور ایسے ہی میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا، اذان کے بعد کی دعا میں ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اذان جیسے سنتے ہو مؤذن کی آواز ویسے جواب دو، اور اس کے بعد دعا پڑھو، وَاسْأَلُ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، اور مجھ سے اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کرو. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمائے. ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ. اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا مانگو، یعنی یہی دعا پڑھو، کہو اللہ وسیلہ عطا فرما. فضیلہ کیا ہے؟ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما. یہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کے بارے میں شارحین حدیث میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین نے کہا ہے کہ یا تو یہ اسی مقام وسیلہ کی وضاحت ہے. مقام وسیلہ کی کیا ہے؟ وضاحت ہے، یعنی وہ مقام وسیلہ جس کا نام ہے اسے عطا فرما جو ایک فضیلت اور برتری کا مقام ہے. یا تو اس کی شرح اور یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ فضل والی جگہ ہے، برتری والی جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے، جس فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت دنیا کا کوئی بھی فرد شریک نہیں ہے. یہ ہے وہ مقام وسیلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب امتیوں کو دعا کرنے کا حکم ہے. دعا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے. اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو فضیلت عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ عز و جل مقام محمود پر فائز فرمائے گا. مقام محمود پر فائز فرمائے گا. مقام محمود، مقام کے معنی جگہ پہ ہوتے ہیں، محمود کی مطلب تعریف کیا ہوا، تعریف کی ہوئی جگہ، تعریف کیا ہوا مقام. یعنی کیا مطلب؟ وہ مقام، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فائز فرمائے گا جس مقام کی ساری دنیا تعریف کرے گی. سب کے سب تعریف کریں گے، حمد کریں گے. مقام محمود ہے وہ. واہ کیا مقام ہے،
واہ کیا مقام ہے، واہ کیا مقام ہے، یہ مقام تو کسی کو نہیں ملا، کیا شان ہے اس جگہ کی، کیا عظمت ہے اس جگہ کی، کیا حیثیت ہے اس جگہ کی، اس مقام کا کیا کہنا۔ یہ ہے مقام محمود، یعنی سب کی زبان پر اس مقام کے لیے حمد و ستائش کی کلمات رواں ہوگی، اس لیے اس کا نام مقام محمود ہے۔ وہ مقام محمود، اب مقام محمود اللہ نے فرمانے کا وعدہ کیا۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مقام محمود الذی وعدتہ، ہے کہ نہیں، وبعث مقام محمودا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وبعث، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اے اللہ ہمارے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما اور ان کو اس مقام پر فائز کر، وبعث اٹھا، اس مقام پر اٹھا فائز کر جو قابل تعریف مقام ہے، جس کا تو نے اپنے نبی کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مقام ہے اور جنت کا عظیم شان مقام ہے، بہت بلند و برتر مقام ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی، مسلم کی اور دیگر بہت ساری حدیثوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے انبیاء، سارے اولین و آخرین، اس کے بعد خاص انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی ہزاروں انبیاء آئے ان میں، اور پھر ان کے بعد اولو العزم من الرسل، جو 5 انبیاء ہیں نا عزم والے رسول، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت آدم نہیں بلکہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، اور آپ علیہ السلام کو، یعنی آدم علیہ السلام کو ہم نبی کہیں گے، رسول نہیں کہیں گے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کی خبر پانے والا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بات ہے کہ یا آدم یا آدم، سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں آپ پڑھی ہے کہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آدم، اپنے نبی، اپنے بندے آدم علیہ السلام سے گفتگو کی ہے، بہت ساری باتیں ان کو بتلائی ہیں۔ لیکن رسول یعنی کسی قوم میں باقاعدہ نبی رسول بنا کر کے پیغام لے کر کے جانے والا، اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی قوم میں نہیں بھیجا، اس لیے آپ کو رسول کے بجائے نبی کہا جائے گا۔ رسول کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، اول رسول بعثہ اللہ الی امتہ، پہلے رسول جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کی طرف بھیجا وہ نوح علیہ السلام، جیسا کہ صحیح حدیث بخاری وغیرہ یا دیگر کتابوں کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب اولو العزم رسولوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے نبی کا مقام نمایاں کر دے تو بقیہ سارے لوگوں کے بیچ میں آپ کا مقام تو ایسے ہی نمایاں ہو جائے گا۔ جب سب سے اونچے مقام والوں میں آپ کا مقام اونچا کر دیا جائے گا تو بقیہ لوگوں میں آپ کا مقام تو ایسے ہی اونچا ہو جائے گا۔ ساری انسانیت اولین آخرین سب آئیں آدم علیہ السلام کے پاس، سفارش کر دیجیے، وہ معذرت کر لیں گے مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی، میں کیسے اللہ کے سامنے سفارش کروں۔ یہی معاملہ حضرت نوح کا، میری قوم نہیں مانی، بہت چند لوگ ایمان لائے، حضرت ابراہیم اس سے یہ غلطی ہو گئی، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سب لوگ میرے بھائیوں معذرت کر لیں گے۔ اخیر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ لوگ آئیں گے میرے پاس تو میں اللہ رب العالمین کے عرش تلے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میں اسجد، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمد و تعریف کی وہ باتیں میرے دل میں ڈالے گا، میرے ذہن میں ڈالے گا، جن الفاظ کا استعمال کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا۔ ابھی نہیں کر پاؤں گا، ابھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یفتح اللہ علیہ من محامدہ، ایسی تعریف کی باتیں اللہ تعالیٰ میرے ذہن و دماغ میں ڈالے گا کہ میں اسے کیا کروں گا، اس وقت بول کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے بندوں کے لیے سفارش کروں گا، سفارش کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صورتحال ہوگی، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں گا، بولتا رہوں گا، گریہ کرتا رہوں گا، سفارش مانگ کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔
مانگیے، سوال کیجیے، کیا چاہتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے۔ وشفع تشفع، سفارش کیجیے، کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کرنے کے لیے اجازت دی تھی۔ سب لوگوں نے اپنی سفارش والی دعا مانگ لی ہے، ختم کر لی ہے مانگ کے، لیکن میں نے اپنی اس سفارش والی دعا کو باقی رکھا ہے۔ کس کے لیے کروں گا؟ مجاوروں کے لیے، قبر پرستوں کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے موحد بندوں کے لیے، جن کے عقیدے توحید میں کوئی خلل نہیں ہوگا، غلطیوں کے کام انہوں نے چھوٹے بڑے کیے ہوں گے۔ وَإِنْ اخْتَبَقْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا رکھا ہے۔ اپنی امت کے جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو شرک و کفر سے بچایا ہوگا، بدعقیدگی سے بچایا ہوگا، لیکن انسانی کمزوری کی بنیاد پر کبیرہ گناہ کر لیا ہوگا، میں ان کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروں گا۔ بہرحال تو یہ جو مقام محمود ہے، یہ دراصل وہی شفاعت کبریٰ کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اسی کا نام مقام محمود ہے۔ یعنی یہ جو مقام، یہ جو شرف اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، آپ مانگیے قبول کیا جائے گا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے قبول کی جائے گی، یہی مقام کیا ہے؟ مقام محمود۔ ظاہر سی بات ہے، سارے انبیاء معذرت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مقام اللہ عطا فرما رہا ہے، قابل تعریف مقام ہے، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے، اور باتیں تو ایسی بہت ساری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اس میں سے چند سفارشات ایسی ہیں جو صرف اللہ کے نبی ہی کریں گے، کچھ سفارشیں اور بھی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء رسول شامل ہیں، صالحین شامل ہیں، فرشتے شامل ہیں وغیرہ، لیکن چند سفارشات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، اس کی ساری تفصیلات ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو چند باتیں بہت کم وقت میں سرسری طور پر جلدی میں بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے جسم کے رگو ریشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام میرے بھائیوں پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جذبہ محبت کے ساتھ آپ کی ایک سنت کی جستجو کرنے، آپ کے ایک ادا کی تلاش کرنے، آپ کا ایک قول، آپ کا ایک فعل، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کا ایک نمونہ، آپ کی زندگی کی ایک ادا کی جستجو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ جو تم نے دنیا میں اور آخرت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، تو اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فضل سے، اس نعمت سے، اس اجر سے محروم نہ کرنا، ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان ساری فضیلتوں کو، ان ساری نعمتوں کو، ان سارے اجر و ثواب کو جس کا تو نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنے نبی کی سنت و سیرت کی چھاؤں میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی کسی بات کو ہم رد کر دیں، اپنے نبی کی کسی بات کو رد کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہ ہو۔ کل راد و مردود علیہ الا صاحب القبر، حضرت امام مالک نے کہا تھا دنیا کی کسی کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ہر ایک کسی کی بات کو رد بھی کر سکتا ہے، ہر ایک کی کسی کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس طرز پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، جو دنیا میں ہے اور آخرت میں جو ملے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ عز و جل اس میں اپنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ حوض کوثر کا جام ملے گا، سفارش ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، درجہ بلند ہوگا، تو جنت میں آپ کی رفاقت اور معیت بھی ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فضل و کرم سے نوازے، ہر طرح کی کے نفاق سے، ہر طرح کے شقاق سے، ہر طرح کے انحراف سے، ہر طرح کی ضلالت سے، ہر طرح کے میرے بھائیوں پھسل جانے سے، بہک جانے سے، ہر طرح سے میرے بھائیوں ہر طرح کی ہر چھوٹے بڑے انحراف سے، فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔